العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی عزیزان من، آج ہم سورہ ہجر شروع کریں گے۔ سورہ ہجر کی انشاءاللہ 5 آیت کا ہم ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ ہجر جو ہے مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را، الف لام را سورہ مقطعات میں سے ہے۔ ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب کہ یہ آیت اس کتاب کی، وقرآن مبین، قرآن کی، روشن قرآن کی۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے، تفسیر میں یہ آیا کہ کتاب الہی کی، کتاب الہی، اس میں پرانی کتابوں کا ذکر بھی آیا، یعنی جو پہلے توریت، زبور، انجیل آئی ان کا طرف ذکر ہے، اور کہا قرآن مبین وہ کتاب ہے کہ اس قرآن کریم نے تمام کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، خلیفہ مامون رشید کا دربار تھا، مختلف ادیان پر بحث ہو رہی تھی، تو ایک شخص کو دیکھا، اس کو بلایا، چہرے سے بڑا ذی وقار اور ذہین معلوم ہوتا تھا۔ مامون رشید نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں۔ تو مسلمان ہو جاؤ۔ کہا میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، 1 سال کے بعد دوبارہ پھر کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اسلام کے بارے میں، پھر وہ آ گیا، تو مامون رشید نے اس کو بلایا، کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی بحث میں مسلمان ہوں۔ تو مامون رشید نے پوچھا تو مسلمان کیسے ہو؟ میرے کہنے پہ تو مسلمان نہیں ہوا، اب کیسے مسلمان ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگا یا المومنین، میں خطاط بھی ہوں اور خوش نویس بھی ہوں۔ میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے توریت کو لیا، توریت کو لکھا، لیکن کچھ آیتوں کو چھوڑ دیا، اچھا خود لکھ کے جب میں گیا لوگوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے ان کو بیچا، لوگوں نے بڑی خوشی سے خریدا، کافی لوگوں نے خریدا گرجا میں۔ پھر میں نے انجیل کو لکھا، انجیل میں سے میں نے بعض آیات کو حذف کر دیا اور لکھ کے میں پہنچا، عیسائیوں نے بڑی خوشی سے خریدا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ پھر میں نے تجربے کے طور پر قرآن کریم کو لکھا، اس کی کچھ آیتوں کو حذف کر دیا، حذف کر کے جب میں مسلمانوں کے پاس پہنچا، مسلمانوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ صحیح نہیں ہے، تم نے آیتیں حذف کر دی ہیں۔ میں پوچھنے لگا تمہیں کیسے پتا؟ ارے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو عرش پر محفوظ ہے، ہر مسلمان کے سینے پر محفوظ ہے۔ میں نے کہا حق یہ ہے، کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ قرآن کریم کی وہ شان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آرزو کریں گے کفار کاش وہ بھی ہوتے مسلمان۔ اب 3 باتیں، یعنی کفار کا تمنا کرنا مسلمان ہونا۔ پہلی سبب تو یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر ہوئی تو ایک طرف تو سردار تھے اور ایک طرف کھیتی باڑی کرنے والے کسان تھے، انصاری لوگ۔ جب انصاری لوگوں نے فتح حاصل کی، ان کے دل میں ملال پیدا ہو، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ ایک وجہ یہ ہے۔
دوسری وجہ مفسر فرماتے ہیں، کہا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، کافر پر آتا ہے، اور جس انداز میں وہ آتا ہے، پھر وہ تمنا کرتا کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ سب سے بڑی جو میرے آقا نے بیان فرمائی حدیث میں یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندر وہاں نصرانی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، اور کچھ گناہگار بھی ہوں گے۔ تو وہ تانا دیں گے، کفار تانا دیں گے، نصرانی تانا دیں گے، کہا تمہارے دین نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ ہم نہ مان کر بھی جہنم میں اور تم مان کی بھی جہنم میں۔ رب کو جلال آئے گا، رب فرمائے گا نکالو ان کو، نکالو جہنم سے، تم تانا مارتے ہو۔ جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا، اس کو نکال دو، اللہ کریم اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ پھر وہ کفار، پھر وہ نصرانی، پھر وہ عیسائی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی کلمہ پڑھتے، کلمہ گو ہوتے۔ یہ تین وجوہات بیان کی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر ان کو جب نکالا جائے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اب یہ ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا میں، جب نکال دیا، نکالنے کے بعد چہرہ کالا ہوگا، یا اللہ چہرہ کالا ہے، تو انہیں نہر حیات پر لے جایا جائے گا، نہر حیات میں گوتا لگائیں گے، چہرہ چمک جائے گا۔ جب چہرہ چمک جائے گا، اب پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ جہنم سے جنت میں آیا ہے، پھر وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ پہچان تو ختم کرا دیں، لوگ کیا رب اس کو بھی ختم کر۔ پھر کفار جو ہوں گے وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ وہ آیت ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اے حبیب نے رہنے دیجئے، وہ کھائیں، عیش کریں، غافل رکھیں انہیں، ان کی جھوٹی امیدیں، حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ صبر کریں حبیب، صبر کریں، کھل جائے گی ان کی حقیقتیں۔ وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریہ کسی بستی والے کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کا لکھا ہوا وقت تھا۔ کہا کہ جب کسی پر عذاب ہوتا تھا وہ بڑی تمنا کرتے تھے، لیکن جب ٹائم لکھا ہوتا تھا اس وقت عذاب آتا تھا۔ ما تسبق من امہ اجلہا ومن یستأخرون، کہا کہ جو معلوم تھا وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ وہ قوم اپنے مقرر وقت سے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ کہا جو ٹائم مقرر ہے اسی ٹائم پر آتی ہے، اور آ کر وہ گھڑی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔